السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا احسن القصص واقعات تاریخ انسان کے لیے جہاں ایک طرف عبرت ناک داستانوں کی حیثیت رکھتے ہیں، وہاں ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے سامان بھی ان میں ملتے ہیں۔ ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات سے جہاں ایک طرف ہم سبق لیتے ہیں، تو دوسری طرف آنے والے امور میں ہمیں کیا کرنا ہے اس کی روشنی بھی ملتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے۔ قصص اور واقعات کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سچے قصے کے احوال تم ان سے بیان کر دو، وہ لوگ تو دھیان کریں۔ لفظ قصص قرآن مجید میں اتنے رخ پر استعمال ہوئے ہیں، مجھے جیسے آدمی کے بیان سے باہر کی بات ہے۔ سورہ کا نام ہی سورہ قصص ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سورہ یوسف میں فرمایا کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل فرمایا ہے، اس میں ہم ایک قصہ بیان کرتے ہیں جو بہت ہی عمدہ اور بہتر قصہ ہے، اور اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ کو بھی اس واقعے کی خبر نہ تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ پڑھا نہیں، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ بقول قرآن کے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّوهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اس کے پہلے کسی کتاب کا پڑھنا بھی آپ نہیں جانتے تھے اور ہاتھ سے لکھنا بھی آپ کو نہیں آتا تھا۔ یہ حقیقت مکے کے لوگوں کو بھی معلوم تھی اور یہود و عیسائی بھی اس سے باخبر تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے کچھ پڑھا نہیں اور لکھنا بھی نہیں سیکھا، اس لیے سوال کیا جس کا جواب دینا بڑے بڑے محقق اور تاریخ داں کے لیے آج بھی مشکل ہے۔ جب قرآن میں اس کا بیان آیا تب واقف ہوئے۔ اللہ نے اس قصے کو احسن القصص فرمایا۔ یہ نہایت ہی حیرت انگیز اور دردناک داستان ہے، اور نتیجے کے لحاظ سے دنیا و آخرت دونوں جگہ کے لیے کامیابی کا باعث ہے۔ اور یہ قصہ قرآن مجید میں سورہ یوسف صرف اسی سورے میں ایک ساتھ بیان ہوا ہے اور کہیں نہیں۔